ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں دعوت الارض کے موضوع پر قرآن الحکیم سے تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی۔ اب ہم دعوت الارض پر بات کریں گے روایات سے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کی روشنی میں جو ہم تک مختلف روایات کی صورت میں پہنچے، جنہیں احادیث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت آپ کو سکرین پر روایت نظر آ رہی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دابا نکلے گا آرام دہ پرسکون عالی شان تیز رفتار دروازوں والی سواریوں سے، یعنی ساتھ کے قریب نکلنے والا دابا عالی شان پرسکون آرام دہ تیز رفتار دروازوں والی سواریاں ہوں گی، جو مشکل ترین کٹھن دشوار گزار تنگ رستوں گھاٹیوں پہاڑی رستوں میں پرسکون آرام دہ اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر کریں گی۔ ناظرین، لفظ دابا کے معنی ہم جان چکے۔ دابا کہتے ہیں مرحلہ بمرحلہ حرکت کرنے والی مخلوقات کو جو تیر کر رینگ کر چل کر اور اڑ کر حرکت کرتی ہیں، اور ہم یہ بھی جان چکے کہ اللہ نے اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کیا، یعنی ایسی مخلوقات جو مرحلہ بمرحلہ حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، تیر کر رینگ کر چل کر اور اڑ کر حرکت کرتی ہیں، انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی سے خلق کیا۔ لیکن اس کے برعکس قرب قیام الساعت نکلنے والا دابا، یعنی ایسی مخلوقات جو تیر کر رینگ کر چل کر اور اڑ کر حرکت کریں گی، وہ پانی کی بجائے عد سے یعنی زمین کے عناصر سے وجود میں آنا تھی، جنہیں انسان نے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے کاموں میں مداخلت یعنی شریک بنتے ہوئے خلق کرنا تھا۔ تو ناظرین، اس روایت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ دابا نکلے گا آرام دہ پرسکون عالی شان تیز رفتار دروازوں والی سواریوں سے، جو مشکل ترین کٹھن دشوار گزار تنگ رستوں گھاٹیوں پہاڑی رستوں میں پرسکون آرام دہ اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر کریں گی، یعنی قرب قیام الساعت عد سے وجود میں آنے والا دابا، یعنی ایسی مخلوقات جو تیر کر رینگ کر چل کر اور اڑ کر حرکت کریں گی، وہ انتہائی آرام دہ پرسکون عالی شان تیز رفتار اور دروازوں والی ایسی سواریاں ہوں گی جو مشکل ترین کٹھن ترین دشوار گزار تنگ رستوں گھاٹیوں پہاڑی رستوں میں پرسکون آرام دہ اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر کریں گی۔ ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل اس قدر صراحت کے ساتھ دعوت الارض کی وضاحت کر دی تھی، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو دین کے ٹھیکیدار بنے رہے، انہوں نے اس حق کو انسانیت سے چھپا کر رکھ دیا۔ خود تو گمراہ تھے ہی، لیکن باقی انسانیت کو بھی اپنے ساتھ گمراہی پر پکا کر دیا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد علیہ السلام کے ان الفاظ کے بعد بھی کیا کوئی شک رہ جاتا ہے کہ دعوت الارض کیا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دعوت الارض کیا ہے، قرب قیام الساعت ارض سے وجود میں آنے والا دابا کیا ہے۔ اب ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر جو روایت آپ کو نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں تاکہ اس روایت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھا جا سکے۔ اس میں پہلا لفظ ہے الدابا، جس پر پیچھے تفصیل سے بات ہو چکی کہ دابا کیا ہے، یعنی دابا کسے کہتے ہیں۔ دابا کہتے ہیں مرحلہ بمرحلہ حرکت کرنے والی مخلوقات کو جو تیر کر رینگ کر چل کر اور اڑ کر حرکت کرتی ہیں، یا پھر اسی طرح مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھتی بڑھتی وجود میں آتی ہیں۔
اگلا لفظ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں 2 الفاظ 2 حروف پر مشتمل ہیں اور ایک لفظ 2 حروف پر مشتمل. فتسم یا فتسم، فا تا سم یا سم. واضح رہے یہ لفظ سم یا سم سین سے ہے، نا کے سے یعنی سا سے. فا کے معنی ہے پس یعنی ہوگا ہی ہوگا، جو کہا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا. تا کہتے ہیں پیچھے جو بھی عوامل ہیں ان کے ساتھ یا ان کی وجہ سے یا جس شے کا ذکر کرنا مقصود ہو اس کے لیے حرف تا کا استعمال کیا جاتا ہے. سم یا سم اس کے معنی ہے زہر، ایسا زہر جس سے انسانوں سمیت تمام جانداروں کے اجسام میں مختلف بیماریاں اور خرابیاں پیدا ہوں جو سب کے لیے موت اور بیماریوں کا سبب بنے. پھر اگلا لفظ آتا ہے خراطیم، جس کے معنی ہے کاربن کے اخراج والا سوراخ، پائپ وغیرہ، سائلنسر، چمنی وغیرہ. انسان جہاں سے کاربن کا اخراج کرتے ہیں یعنی ان کی ناکیں، انہیں عربی میں خراطیم کہا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے یغمرون، جو کہ غمر سے ہے جس کے معنی بھر جانے، ہر طرف ایک شے کے پھیل جانے، مکمل ہو جانے وغیرہ کے ہیں. اگلا لفظ ہے المختم یا ختم. زہریلی آب و ہوا، بدبو، نقصان دہ جراثیم وغیرہ سے حفاظت کی خاطر ماسک یعنی ناک پر کچھ ایسی شے کا پہنے ہونا جس کے ذریعے سے آب و ہوا میں موجود زہریلے مادوں، نقصان دہ جراثیموں اور بدبو وغیرہ سے بچا جا سکے. خاتم کہتے ہیں ماسک، گیس ماسک، دھوئیں، زہریلی آب و ہوا، دھول اور نقصان دہ جراثیموں وغیرہ سے حفاظت کی خاطر ناک پر پہنے جانے والا ماسک. محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت دھول مٹی سے بچنے کے لیے ناک ڈھانپنے کی غرض سے ماسک کی طرح منہ پر جو کپڑا لپیٹ لیا جاتا تھا اسے بھی ختم کہا جاتا تھا، یا گائے، اونٹ، بکری وغیرہ کے منہ پر جو ماسک اس غرض سے چڑھا دیا جاتا تھا کہ وہ جانور کا دودھ نہ پی پائیں، اور جانوروں کو مٹی یا گند کھانے سے بچانے یا فصلوں سے حفاظت کی خاطر انہیں کھلا چھوڑتے وقت ان کے منہ پر جو ماسک پہنا دیا جاتا تھا اسے ختم کہا جاتا تھا، جیسا کہ آپ سکرین پر تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں. اب ناظرین آتے ہیں روایت کی طرف. محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا جن عوامل سے دابا نکلے گا، پس ان عوامل اور دابا اپنے کاربن کے اخراج والے سوراخوں سے انسانوں پر ان کی کاربن کی اخراج کی جگہ یعنی ناکیں زہر آلود کر دے گا، فضا کو زہر آلود کر دے گا، جس میں سانس لینے سے انسانوں سمیت مختلف مخلوقات کو طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں اموات کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر وہ بھر جائیں گے تم میں، یعنی ہر طرف دابا پھیل جائے گا اور اس کا زہر بھی ہر طرف پھیل جائے گا، اور انسان بھی سب ایسے ہی ہوں گے جو اس زہر آلود آب و ہوا میں سانس لے رہے ہوں گے. ہر طرف ایسا ہی ماحول بن جائے گا، یہاں تک کہ کوئی شخص دابا خریدے گا اسے کہا جائے گا یعنی اسے پوچھا جائے گا کہ کس سے خریدا، وہ کہے گا اس سے جس نے ناک پر ماسک پہنا ہوا ہے. ناظرین دابۃ الارض کو سمجھنے کے لیے یہ روایت بہت ہی لاجواب ہے. اس میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے موجودہ وقت، موجودہ معاشرے کو چند الفاظ میں ایسے بیان کر دیا جیسے کہ کسی شے پر بہت تفصیل سے بات کر کے اسے سمجھایا جاتا ہے. محمد رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ صرف اور صرف انہی لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، جو فتنہ دجال کو جان کر اس سے بچنا چاہتے ہیں. اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی در حقیقت ایسے ہی اللہ کے غلاموں کے لیے ہیں جن پر دجال کی حقیقت اور وقت کے تقاضوں کو سمجھنے میں مشکل ہو تو ان پر ان چند الفاظ کے ذریعے ساری حقیقت منکشف ہو جائے، ساری حقیقت واضح ہو جائے. ناظرین آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اس کے بڑے بڑے شہر بالکل وہی نقشہ پیش کر رہے ہیں.
جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ جہاں سے دابا کا اخراج ہو رہا ہے، یعنی جن عوامل سے دابا خلق کیا جا رہا ہے، ان جگہوں کی خراطین یعنی ان کے کاربن کے اخراج والے سوراخوں سے، جنہیں اردو میں چمنیاں کہا جاتا ہے، ان چمنیوں سے جو مادے طرح طرح کی زہر آلود گیسوں کی صورت میں خارج ہو رہے ہیں، انہوں نے آب و ہوا کو زہر آلود کر دیا۔ اسی طرح انسان کے دابا کی خراطیم یعنی کاربن کے اخراج والے پائپوں، سوراخوں، چمنیوں سے بھی وہی زہر نکل کر آکسیجن کو زہر آلود کر رہا ہے، جو نہ صرف انسانوں بلکہ زمین پر پوری حیات کے لیے بیماریوں اور اموات کا سبب بن رہا ہے، جیسا کہ یہ سب مناظر آپ اپنی آنکھوں سے سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انسان کا خلق کردہ دابا یعنی انسان کی اللہ کے مقابلے پر خلق کردہ اپنی سواری کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کرنے والی مخلوقات، جنہیں عربی میں دابۃ الارض کہا جاتا ہے، یہ دابا اور جہاں یہ دابا تیار ہوتا ہے، جن کارخانوں میں اس کو خلق کیا جاتا ہے، ان کارخانوں کی خراطیم یعنی چمنیوں سے، گیسوں کے خارج کرنے والی جگہوں سے نکلنے والے زہریلے ذرات سے بھرپور دھوئیں نے، ان طرح طرح کی زہریلی گیسوں نے آج پوری دنیا کی فضا کو نہ صرف اس زہریلے دھوئیں یعنی ان زہریلی گیسوں سے بھر دیا، بلکہ انسانوں کی ناکیں ان پر زہر آلود کر دیں۔ آپ تصاویر میں مختلف شہروں کو ان دھوؤں سے یعنی ان گیسوں سے بھرا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور دابا کے خارج کردہ اس زہریلے دھوؤں یعنی طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے دنیا میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، اور تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے، اور اس کے علاوہ زمین پر تمام کی تمام حیات کے لیے زہر قاتل بن چکا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دابۃ الارض کے بارے میں جو کہا، کیا اس کے بعد بھی دابۃ الارض کی پہچان میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ وہ لوگ جو آج تک اپنے نظریات و عقائد کو دابۃ الارض کا نام دے کر کہ وہ ایک جانور ہوگا اور زمین سے نکلے گا پھر اس کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے سوال ہے کہ کیا تمہارا وہ جانور پوری دنیا کی فضا کو زہر آلود کر دے گا؟ کیا وہ طرح طرح کی زہریلی گیسوں کو خارج کرے گا؟ کیا ان گیسوں سے انسانوں سمیت زمین کی تمام حیات کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا انسانوں سمیت باقی جانداروں کو طرح طرح کی بیماریوں سمیت ایک بڑی تعداد میں اموات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول، مہدی اور مثل عیسیٰ سمجھنے والوں سے بھی یہی سوالات ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کے مذہبی علماء کو دابۃ الارض قرار دیا، تو کیا مسلمانوں کے علماء کے اجسام میں ایسی چمنیاں نصب ہیں جن سے وہ طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتے ہیں، جس سے وہ طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کر کے پوری دنیا کی فضا کو زہر آلود کر رہے ہیں؟ اور ان زہریلی گیسوں سے کیا پوری دنیا میں انسانوں سمیت مختلف جاندار لاکھوں کی تعداد میں اموات کا شکار ہو رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے علماء ایسی زہریلی گیسیں خارج کر رہے ہیں جس سے انسانوں سمیت تمام جانداروں کو طرح طرح کی بیماریوں سمیت اموات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، جن سے انسانوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو؟ اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کیڑے کو دابۃ الارض قرار دیا، تو کیا اس میں یہ تمام تر صلاحیتیں پائی جاتی تھیں؟ جان لو، مرزا غلام احمد قادیانی اگر اللہ کا رسول تھا تو اس کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر اس کا دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا رسول نہیں بلکہ وہ ایک دھوکے باز اور جھوٹا مکار شخص تھا۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو مرزا غلام احمد قادیانی سمیت ایسے ہی باقی جتنے بھی دھوکے باز ہیں جو علماء کے نام پر دن رات اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، زمین و آسمانوں میں فساد کی بنیاد کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو انسانیت کو آگ میں جھونک رہے ہیں، ان سب کی حقیقت آشکار ہوتی جائے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جدید سواری کے ذرائع جو کہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ ہیں،
جو زمین و آسمانوں میں فساد عظیم کا سبب ہیں، جن کی وجہ سے احساس آئے گی کہ ایسا کچھ نہیں، یہ دعوت الارض نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک جانور ہوگا یا کچھ بھی نظریات و عقائد رکھتے ہوں۔ نہ صرف ہمارا ان کو کھلم کھلا چیلنج ہے، بلکہ پیچھے جو چند سوالات کیے گئے اگر وہ سچے ہیں تو انہیں ان سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ اب ناظرین بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت الارض کے بارے میں مزید کیا رہنمائی کی۔ ناظرین اس وقت سکرین پر آپ کو جو روایت نظر آ رہی ہے، حسب سابق سب سے پہلے ہم اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم روایت پر بات کریں گے۔ ان میں پہلا لفظ ہے عاشب، جس کا معنی ہے دشوار گزار پہاڑی رستے، گہری کھائیاں، گھاٹیاں، پگڈنڈیاں، پہاڑی درے، گھنے جنگلات والے دشوار گزار پہاڑی سلسلے اور وادیاں، شاہنما رستے، تنگ رستے، سرنگنما رستے اور دروازے وغیرہ۔ اگلا لفظ ہے جیاد، جس کے معنی ہیں انتہائی تیز رفتار، پرسکون اور آرام دہ سواریاں۔ پھر اگلا لفظ ہے سرخ، بہت اونچی گرجدار آواز پیدا کرنا جسے قریب سے سننا کانوں کے لیے تکلیف دہ ہو، اتنا اونچی آواز میں چیخنا کہ سننے والے کے کان میں درد ہو، اچانک پرتشدد ہوا کا سخت طوفان ایک مقام سے پیدا ہونا، انتہائی اونچی دہشت ناک آواز نکالنا، انتہائی اونچی دہشت ناک آواز مسلسل نکالتے رہنا۔ اگلا لفظ ہے خافق، کسی ہوا میں پروں سے اڑنے والی شے کا اڑنا یا نیچے اترنا، دونوں میں سے ایک مقام۔ اور لفظ خافقین، کسی بھی ایسی شے جو پروں سے ہوا میں اڑتی ہے اس کا زمین سے اوپر اڑنا اور نیچے اترنا، یعنی اس کا اڑنا اور نیچے اترنا، جسے انگلش میں ٹیک آف اور لینڈنگ کہا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا انتہائی بری ناپسندیدہ ہیں دشوار گزار پہاڑی رستوں، پہاڑی دروں، تنگ اور دشوار گزار رستوں، کٹھن اور مشکل ترین رستوں، جنگلات نما وادیوں، شاخو نما رستوں، گہری گھاٹیوں، گہری کھائیوں میں یا ان پر چلنے والی دروازوں والی آرام دہ پرسکون انتہائی تیز رفتار سواریاں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ سواریہ انداز میں کہا، یعنی یہ کون سی سواریاں ہیں، کن سواریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دے دیا، وہ سواریاں دابا نکلے گا، بس وہ ایسے سفر کے لیے انتہائی گرجدار دہشت ناک آواز اور ہوا کا پرتشدد طوفان پیدا کرے گا، بس اس کی آواز سن لیں گے جو اس پروں سے اڑنے والے کے اڑنے کے مقام سے نیچے اترنے کے مقام کے درمیان ہوں گے۔ ناظرین رسول اللہ علیہ السلام نے قرب قیام الساعت کے حوالے سے جو بھی رہنمائی کی اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ایک تو وسیع المانی ہیں اور دوسرا وہ بہت ہی گہرائیوں اور وسطوں والے ہیں۔ ایک ایک لفظ گویا کہ لا تعداد صفحات پر مشتمل ایک ایک کتاب ہو۔ اس روایت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کی جتنی بھی گہرائی میں جانے کی کوشش کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چند الفاظ آج کی حقیقت کو ایسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ جیسے محمد رسول اللہ علیہ السلام آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کی طرح ہر دور کے لیے اپنے اندر رہنمائی سموئے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے لیے سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں کہ وہ کون سی سواریاں ہیں جو ایسے دشوار گزار رستوں پر تیز رفتاری سے سفر کرتی ہیں اور ان میں بہت ہی آرام دہ پرسکون سفر ہوتا ہے۔ پھر وہ سواریاں دروازوں والی بھی ہیں۔ ایسی خصوصیات کی حامل تمام سواریوں کو رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت الارض کہا، جو قیام الساعت کی اشراط میں سے ایک شرط تھی۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے مشکل دشوار گزار ترین علاقوں رستوں پر سفر کرنے والی سواریاں وہ دابا ہوگا جو قرب قیام الساعت نکلے گا۔
پھر جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ دابا کیا ہے، جس میں ٹانگوں پر چلنے والے، پیٹ کے بل رینگنے والے اور اسی طرح فضا میں اڑنے والے سب کے سب جاندار اللہ کے دابا ہیں، جن میں انسان کا بھی شمار ہوتا ہے، وہ سب تو اللہ کا دابا ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اسے پانی سے خلق کیا، کس کس مقصد کے لیے خلق کیا، ان میں غور و فکر کرنے سے وہ سب بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ان میں گدھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ سواری کے ذرائع تھے، لیکن آج وہ سب تو ناپید ہونے کے قریب چلا گیا، تو پھر آج جو کچھ ان کے متبادل کے طور پر ہے، جو کچھ بھی ان کے متبادل کے طور پر موجود ہے، وہ سب کیا ہے؟ 2 2 3 3 4 4 یا اس سے بھی زائد رجل یعنی ٹائروں پر چلنے والی گاڑیوں کی صورت میں، زمین پر رینگنے والی ٹرینوں، ٹراموں کی صورت میں، ہوا میں اڑنے والے جہازوں، ہیلی کاپٹروں وغیرہ کی صورت میں، اسی طرح سمندروں میں تیرنے والے جدید ترین بحری جہازوں کی صورت میں، یہ سب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ ناظرین، اسی کو تو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دابۃ الارض کہا، اور اسی کو تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی دابۃ الارض کہا۔ یہی تو وہ سواریاں ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایک ایک لفظ پر پوری اترتی ہیں، انتہائی آرام دہ، پرسکون اور تیز رفتار سواریاں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نے پھر دابۃ الارض سے جو سب سے اوپر ہے اس کی بھی کھول کر صراحت سے وضاحت کر دی۔ وہ کون سی پروں سے اڑنے والی شے ہے جو انتہائی گرجدار، دہشتناک، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز اچانک پیدا کرتی ہے اور مسلسل وہی آواز نکالتی ہے، اور جب آواز نکالتی ہے تو ہوا کا انتہائی تیز پرتشدد طوفان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اڑنے اور واپس زمین پر اترنے کے درمیان جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس کی آواز سن لیتے ہیں۔ اگر آج آپ غور کریں تو شک کی رائے بھی نہیں رہتی کہ آج کے یہ موجودہ ہوائی جہاز ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، الفاظ انہی پر پورے اترتے ہیں، جس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج موجودہ انسان کس قدر انتہائی خطرناک وقت میں موجود ہیں۔ اسات بالکل سر پر آ چکی، اور یقیناً جو لوگ آج دنیا میں موجود ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اگر مومن نہ ہوئے تو اسات کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ ناظرین، ذرا غور کریں، یہی جہاز کا انجن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک تو اچانک گرجدار اور دہشتناک آواز پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا وہ سامنے سے ہوا کو لے کر پیچھے کو اتنی تیزی سے نکالتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی یا انسان وغیرہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں تو انہیں اڑا دے گا، اور اگر کوئی شے اس کے انجن کے سامنے آ جائے تو اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یوں یہی جہاز پرتشدد طوفان بھی پیدا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے تو رائی برابر بھی کسر نہیں چھوڑی صراحت میں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کوئی بھی انسان ان اشیاء کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت ان اشیاء کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال انتہائی غیر معمولی ہے۔ یہ کسی بھی سطح پر غیر معمولی اہمیت و حیثیت سے کم نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ الفاظ صرف اور صرف وہی شخص استعمال کر سکتا ہے جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اسے دکھا دیا گیا ہو۔ اب ناظرین، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو دیکھیے کہ جسے دابا کہا کہ وہ پروں سے اڑے گا، وہ ایک مقام سے جب اڑے گا تو واپس دوسرے مقام پر جب نیچے اترے گا تو اس دوران وہ انتہائی گرجدار آواز پیدا کرے گا، اور اس کے اڑنے سے لے کر نیچے اترنے کے درمیان جتنے بھی لوگ آئیں گے سب اس کی آواز کو سن لیں گے، اور جب وہ آواز پیدا کرے گا تو وہ انتہائی پرتشدد تیز ہوا کا طوفان پیدا کرے گا۔ ناظرین، ذرا غور کریں، یہ تمام کی تمام خصوصیات کس میں پائی جاتی ہیں؟ ذرا غور تو کریں، کیا اس سے بھی واضح الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو مزید روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مزید اس دعوت الارض کے بارے میں کیا رہنمائی کی، کیا کیا الفاظ استعمال کیے۔